قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوا ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ترجمہ اور یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت جس وقت وَإِذْ قَالَ موسیٰ نے کہا لِقَوْمِهِ اپنی قوم إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُم بے شک اللہ تعالی تمہیں حکم کرتا ہے کہ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً کہ تم لوگ ذبح کرو گائے. اور کہنے لگے لوگ اتتخذونہ ہزوا کیا آپ ہم سے ہنسی کرتے ہیں, کیا آپ ہم سے تمسخر کرتے ہیں, کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں. قال موسیٰ نے کہا اعوذ باللہ پناہ اللہ کہ ان اکون من الجاہلین کہ میں ہو جاؤں نادان لوگوں میں سے. ان اکون من الجاہلین کہ میں ہو جاؤں ناواقف لوگوں میں سے. قالوا ادع لنا لوگ کہنے لگے ہمارے لیے اپنے رب سے. قالوا ادع لنا ربک آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے. یبین لنا ما ہی کہ کھول دے ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہو, وہ بتلا دے ہمیں کہ وہ گائے کیسی ہو, واضح کر دے ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہو. موسیٰ نے کہا اور إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو ولا بکر اور نہ ہی بچی. آباد بین ذالک اس کے درمیان ہو, بڑھاپے اور بچپنے کے درمیان ہو. فَفَعَلُوا سو تم کر ڈالو ما تُؤْمَرُونَ جو تمہیں حکم کیا گیا. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قوم کہنے لگی دعا کیجیے آپ ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بتلا دے ہمیں کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو. اور
موسیٰ نے کہا انہو یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہا بقرۃ صفراء، بے شک وہ گائے گہری زرد رنگ کی ہو، گہری زرد ہو. بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے گہری سخت زرد ہو، خون زرد ہو. فاجعل لونها تسر الناظرین، گائے کا رنگ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتا ہے. گائے کا رنگ دیکھنے والوں کو سرور بخشتا ہے. اور لوگ کہنے لگے، قوم کہنے لگے آپ دعا کیجئے ہمارے لیے ربک، اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ کھولے ہمارے لیے اس گائے کے اوصاف. ان البقرہ، بے شک گائے، تشابہ علینا، ہم پر مشتبہ ہو گئی. گائے نے تو ہمیں شبہ میں ڈال دیا. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو البتہ ہم راہ پائیں. اگر اللہ نے چاہا تو ہمیں رہنمائی مل جائے گی. قال، موسیٰ نے کہا انہو یقول انہا بقرہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے لا ذلول، محنت کرنے والی نہ ہو، تثیر الارض، زمین کو جوتے، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی کھیتی کو سیراب کرنے والی، مسلمہ، بے عیب ہو، لا شیعہ فیہا، اس میں داغ نہ ہو. قالوا الآن جئت بالحق، قوم کہنے لگی کہ اب لایا ہے تو درست بات. الآن، اب، جئتا، تو لے کر آیا ہے، بالحق، درست بات. فذبحوها، سو اسے ذبح کرنا، سو اس گائے کو ان لوگوں نے ذبح کیا. وما كانوا يفعلون، وہ ایسا کرنے والے نہ تھے، اور وہ ایسا کرنے والے نہ تھے، اور وہ قریب تھا کہ ایسا نہ کرتے. جب یہ قصے کا آخری حصے کا ذکر ہوا ہے، اب قصے کا جو شروع والا حصہ ہے اس کا آگے ذکر ہو رہا ہے دوسرے 90 رکوع میں. وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جس وقت تم نے قتل کیا، نفساً، ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم اس کو ایک دوسرے پر ڈالنے لگے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ نکالنے والے تھے اسے جسے تم چھپا رہے تھے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، سو ہم نے کہا کہ لگاؤ اس مقتول کو، بِبَعْضِهَا، گائے کا ٹکڑا. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم لوگ سمجھ جاؤ. یہاں تک گائے کے قصہ اور وجہ قصہ، سبب قصہ، اس کا کیا ہے. اور اللہ رب العزت نے اس قصے کا ذکر جو ہے ترتیب سے کیا. شروع والے حصے کو اللہ تعالیٰ نے آخر میں رکھا، اور آخر والے حصے کو اللہ رب العزت نے شروع میں کیا، جس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ قرآن کریم قصوں پر مشتمل کتاب ہے.
اس میں اس سے بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم جو ہے ایسی حکمتوں پر مشتمل ہے کہ جس سے لوگ رشد و ہدایت حاصل کریں اور عبرت حاصل کریں اور آخرت کی فکر کریں۔ تو اس سے بیان کرنا مقصود نہیں ہے قرآن کریم۔ اسی وجہ سے تقدیم و تاخیر میں ترتیب کا لحاظ کی غرض اللہ رب العزت نے یہاں پر اس قصے کا نقل فرمایا جو کہ بنی اسرائیل میں پیش آیا۔ تو بنی اسرائیل کے مسلسل اللہ رب العزت کے احکامات کی تعمیل نہ کرنا، عمل نہ کرنا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے احکامات کا استہزاء کرنا، تمسخر کرنا، مذاق اڑانا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی مسلسل کفران نعمت کرنا یعنی نعمتوں کی ناشکری کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی بنا پر انہیں ذرا جھنجھوڑا، انہیں ذرا متنبہ باخبر کیا اور انہیں آزمائش میں ڈال دیا، قصہ تھا کیا۔ اب اسے ذرا سنیے، بنی اسرائیل کے اندر ایک عامل نامی شخص تھا جو کہ بہت بڑا مالدار۔ تفسیر مظہری میں اس کی مکمل تفصیل سے بیان کیا گیا، جبکہ تفسیر بعض قرآن کا اندر جو ہے اس کی وجہ کچھ اور بیان کی گئی۔ تو یہاں پر جو تفسیر مظہری میں اس کی تفسیر بیان ہوئی، اس میں یوں یہ قصہ پیش آیا۔ سبب یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں عامل نامی جو شخص تھا یہ بہت بڑا مالدار دولت والا تھا، دولت مند تھا۔ اس کا ایک چچا دار بھائی تھا، وہ فقیر تھا، غریب تھا، اور اس چچا دار بھائی کا اس کے علاوہ کوئی اور وارث نہ تھا، اور اس کے لیے یہ چچا دار بھائی کے علاوہ کوئی اور وارث نہ تھا۔ تو اس نے ایسا کیا کہ یہ اگر مر گیا تو کسی طرح اس کی دولت میرے ہاتھ میں آ جائے، میرے قبضے میں آ جائے۔ تو اس نے اسے قتل کر ڈالا، اور قتل کر اس نے دوسری بستی میں جہاں پر لوگ آباد تھے وہاں پر جا کر اس کی لاش کو پھینک دیا، اور وہاں سے یہ نکلا۔ اب اگلے دن جب اس کی لاش اس بستی والوں کو ملی تو پوری بستی نہ چل رہی، پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہوا، کہ کس نے قتل کیا۔ اب قاتل کے بارے میں معلوم نہیں ہو رہا، قاتل کے بارے میں معلوم نہیں ہو رہا۔ جو تفسیر بارہویں قرآن میں ذکر کیا گیا اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اور اس کی ایک لڑکی تھی، اور اسی شخص سے اس کی لڑکی کا رشتہ کسی شخص نے مانگا۔ اس نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ جب اس نے انکار کر دیا تو اس لڑکی کے والد کو رشتہ باندھنے والے شخص نے قتل کر دیا۔ جب اس نے قتل کر دیا تو اس قاتل کا پھر معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ کس نے اس مقتول کو قتل کیا۔ تو پھر اللہ اپنی عزت نے قائم کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تو دونوں چیزیں، دونوں واقعہ میں قتل ہو رہا۔ اب چاہے قتل کا سبب لڑکی ہو، عورت ہو، یا سبب قتل دولت ہو، دو چیزیں، یا سبب قتل دولت تھی یا سبب قتل عورت تھی۔ تو اس کے اوپر جو ہے بنی اسرائیل کے اندر ہلچل مچی، پریشان ہو گئی کہ اب قاتل کے بارے میں معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ قتل کس نے کیا۔ تو یہ لوگ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ مقتول کے بارے میں پتہ نہیں ہو رہا، چل رہا اور بہت پریشانی ہے، ایک دوسرے کو اوپر جو ہے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور اصل قاتل جو ہے اس کے بارے میں نہیں پتہ چل رہا۔ تو آپ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں بتلا دے کہ قاتل کون ہے، کس نے قتل کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کرے، ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کرے۔ یہ یہاں پر آخر میں جو قتل کا ذکر ہوا ہے، یہ جو روبہ ہوتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا
पिया। तुम्हें एक दूसरे पर डाल देते कि भाई तुमने कत्ल किया, तूने कत्ल किया, तूने कत्ल किया, तो एक दूसरे पर डाल देते कि फलां ने कत्ल किया। असल कातिल के बारे में मालूम हो रहा था, एक दूसरे पर कत्ल के जो है इल्जाम लगा रहे थे। तो जिस वक्त कत्ल कर दिया तुमने, तो हमने तुमसे और उसे कातिल जो है वो अपने आप को छुपा रहा था कि मेरे द्वारा पता ना चल जाए। तो अल्लाह ताला उसको जाहिर करने वाले थे कि कत्ल किसने किया। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि फकुल्ना ज़ुरिबूहु बाग़िया, गायज़ा करो और गायज़ा गोश्त का टुकड़ा इस मक़तूल को लगा देना और ये मक़तूल खुद ही जिंदा होकर बता देगा मेरा कातिल कौन है। तो तो फिर जो है जब ये बात हुई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम से कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म दे रहा है, जिसका यहाँ पर जिक्र हुआ कि यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा, कि तुम ज़िबा करो एक गाय। अब जो है बज़ाहिर कातिल और गाय के ज़िबा करने में कोई मुनासिबत नहीं है। सवाल ये था कि कातिल के बारे में बताया जाए कि कत्ल किसने किया। अब जवाब ये मिला कि गाय ज़िबा करो। अब गाय के ज़िबा करने से कत्ल से क्या ताल्लुक? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत असल में इन्हें इस चीज की तरफ लाना चाह रहे थे कि मेरे हुक्म की तामील ये कितने करते हैं, मेरे हुक्म की तामील ये कितना करते हैं। तो ये लोग जो है इन्होंने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि गाय को ज़िबा करो, तो इन्होंने आगे से कहा अतत्तखिज़ूना हुज़ुवा, आप हमसे मजाक करते हो कि गाय का कातिल से क्या मुनासिबत, मक़तूल से क्या मुनासिबत, गाय से, गाय के ज़िबा करने से आप हमसे मजाक करते हो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, आप लोगों को मालूम है कि मेरी अज़मत, अल्लाह के नबियों की अज़मत क्या होती है, मैं क्यों आप लोगों से मजाक करूंगा, मैं क्यों आप लोगों से हंसी करूंगा। मैं वही कह रहा हूँ जो मेरा करने का हुक्म दिया। तो मैं गाय ज़िबा कर लो और गाय ज़िबा कर लो, उसका टुकड़ा बना लो, ये उसको खुद ही बता देगा कि मेरा कातिल कौन है। तो उन्होंने सवाल शुरू किया। अब इस तरफ जो है अल्लाह ताला ने गाय को ज़िबा करने का हुक्म दिया, दूसरी तरफ जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस गाय का इंतजाम किया हुआ। और वो गाय किसकी थी कि दूसरी सिफत जो है बनी इस्राइल के अंदर एक बहुत ही नेक मुत्तकी परहेज़गार लड़का था, जो कि अभी लड़का था और वो अभी बच्चा था। और उसका वालिद जो है जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो वो उसने उसके पास सिर्फ एक ही गाय थी, एक ही गाय थी। तो उसके वालिद का जब मौत का वक्त करीब आया उसने ऐसा किया कि उस गाय को जंगल के अंदर ले गया। जब जंगल के अंदर ले गया तो वहां पर जाकर ये कहा कि ये अल्लाह, मेरा लड़का अभी बच्चा है, मेरा बेटा अभी बच्चा है, मैं इस गाय को आपके सुपुर्द करता हूँ और मेरे बच्चे के बाद, बेटे के बाद इस गाय के अलावा कोई और माल नहीं, वरासत में कोई और चीज नहीं छोड़ा सिवाय इस गाय। तो आप इस गाय की हिफाजत कर, अल्लाह ताला से दुआ कर ये गाय बड़े जो है आप इसकी हिफाजत करना, मेरा बच्चा समझदार हो जाएगा तो फिर जो है उसके सुपुर्द इस गाय को कर देना। तो ये दुआ करकर जंगल में उस गाय को छोड़कर उस लड़के का बाल वापस घर तशरीफ ले आया और घर में उसकी मौत हो गई, वफात पा गई। और फिर जब वो बच्चा जो है एक तरफ उस बच्चे में फिर आह्वान कि बच्चा जो है जब अपनी मुआविया का इंतहाई खिदमत गुजार और मोतियों पर वफादार था, वो इस तरह कि जब वो दिन भर पहले कुछ ना कुछ मेहनत करता वालिद की वफात के बाद और शाम को घर आता, फिर रात को 3 हिस्सों में वो तकसीम करता, रात को 3 हिस्सों में तकसीम करता। पहला हिस्सा, एक हिस्सा आराम के लिए, दूसरा हिस्सा वालिदा की खिदमत के लिए, तीसरा हिस्सा नमाज के लिए। तो 3 हिस्सों में अपनी रात को तकसीम करता, एक हिस्सा अपने आराम के लिए, एक हिस्सा नमाज पढ़ने के लिए, तीसरा एक हिस्सा अपनी वालिदा की खिदमत के लिए। पूरी रात इस तरह गुजरती। दूसरे दिन जब वो जाता तिजारत के लिए, कुछ ना कुछ मेहनत मजदूरी करता और जब जो माल लेकर आता उसको
بھی 3 حصوں میں تقسیم کرتا، ایک حصہ اپنی ضروریات کے لیے، اور ایک حصہ اپنی والدہ کی خرچ کے لیے، اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں صدقے کے لیے۔ ایک حصہ اپنی ضروریات کے لیے اور ایک حصہ اپنی والدہ کی ضروریات کے لیے، اپنی والدہ کو دے دینا، چاہے وہ جو چاہے اس کا دل کرے وہ۔ اب ایک حصہ اپنی والدہ کو دے دیا، تیسرا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے گا۔ تو جو نفع ملتا اس نفع کا استعمال اس طرح کرتا، مال کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کرتا، رات کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کرتا، رات میں بھی والدہ کو پیش نظر رکھتا اور اس کی خدمت کو، اور جو نفع ہوگا مال میں تجارت میں اس مال میں بھی والدہ کی ضروریات کو پیش نظر رکھتا۔ تو اس اعتبار سے وہ انتہائی نیک اور متقی پرہیزگار لڑکا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے انتظام فرمایا کہ جب وہ لڑکا سمجھدار ہو گیا تو اس کی والدہ اس سے کہنے لگی کہ آپ کے ابا نے فلاں جنگل کے اندر گائے کو چھوڑا ہے، آپ جائیں اور اس گائے کو لے آئیں۔ تو بچہ لڑکا کہنے لگا اما جان مجھے تو نہیں معلوم کہ وہ گائے کیسی ہے۔ تو والدہ نے کہا کہ بیٹا جب آپ اس جنگل میں جاؤ گے گائے کو دیکھو گے تو گائے ایسی ہے کہ ہوگا کہ اس کی کھال سے سورج کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں، وہ تو اس کی کھال سے سورج کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں۔ وہ انتہائی گہری زرد رنگ کی گائے ہے، بہت خوبصورت گائے ہے، لہٰذا آپ جو ہے آپ جاؤ گے تو اس کی خوبصورتی دیکھنے والوں کو متاثر کر دیا، ہر طرف کھینچ دی۔ اور اس گائے کا یہ بھی کرتا تھا کوئی بھی اس کے پاس آتا وہ اسے دور بھاگ جاتی، کسی کے ہاتھ نہ آتا جنگل میں فوج چلی جاتی، کسی شخص کی نظر پڑتی اور اسے پکڑنا چاہتا وہ اس کے ہاتھ نہ آتا اور جنگل میں بھاگ جاتی۔ تو یہ لڑکا کہنے لگا ابا جان میں اس گائے کو کس طرح پکڑوں گا؟ تو والدہ کہنے لگی بیٹا جب اس کے پاس تو جائے گا تو اس سے کہنا اے ابراہیم اور اسماعیل کے رب اس گائے کو مجھے عطا فرما دیجیے، یہ گائے مجھے دے دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ابراہیم اور اسماعیل کا واسطہ دے کر اس گائے کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، وہ گائے کو ہوتا ہے۔ اس لڑکے نے ایسا ہی کیا، جنگل میں گیا اور جنگل میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کیا اور وہ گائے اس کے بعد خود بخود چلی گئی۔ اس گائے نے پھر اس سے کہا، اس گائے نے جب وہ گائے اس کے پاس آئی تو گائے جو ہے اس سے کہنے لگی کہ مجھ پر سوار ہو۔ اس نے کہا نہیں میں سوار نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کیوں نہیں سوار ہوگا؟ اللہ نے اسے بولی دے دی، قوت گویا عطا فرما دی کہ تو مجھ پر سوار ہو جا۔ لڑکا کہنے لگا آپ پر سوار نہیں ہوگا۔ اس نے کیوں نہیں ہوگا؟ کہ میری والدہ نے حکم دیا کہ میں آپ کو پکڑ کر لے کر آؤں، میری والدہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ میں آپ پر سوار ہو جاؤں، بلکہ میری والدہ نے یہ حکم دیا کہ میں آپ کو پکڑ کر پھر لے کر آؤں گا کی طرف، لہٰذا میں اپنی والدہ کی نافرمانی کروں۔ تو وہ گائے کہنے لگی اگر تو مجھ پر سوار ہو جاتا میرے کہنے پر تو پھر میں بھاگ جاتی تیرے ہاتھ نہ، بس میں تجھے یہی دیکھنا چاہتی تھی تو اپنی والدہ کا کتنا مطیع ہے۔ پھر دوسری طرف اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دیا اور فرشتہ آ کر کہنے لگا کہ یہ گائے مجھے فروخت کر دو۔ لڑکے کو کیا معلوم یہ فرشتہ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ گائے مجھے فروخت کر دو۔ یہ امتحانات اس کے چل رہے تھے، آزمائش چل رہی تھی کہ یہ گائے مجھے فروخت کر دو۔ وہ لڑکا کیا کہتا ہے کہ کتنے میں خریدنا چاہتے ہیں؟ فرشتہ کہنے لگا 3 دینار کے اندر، 3 درہم یا دینار کے اندر میں آپ سے خریدنا چاہتا ہوں۔ تو والدہ نے یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا کیا اگر اسے بیچنا چاہو تو 3 دینار یا درہم میں بیچ دینا، اور لیکن بیچنے لگے تو مجھ سے پوچھ لینا، 3 دینار میں فروخت کرنی ہے لیکن بیچنے سے پہلے مجھ سے پوچھنا ضرور ہے۔ تو کہنے لگا ٹھیک ہے ماجا۔ اب وہ فرشتہ کہنے لگا مجھے بیچ دو، کتنے میں بیچ دو؟ اس نے کہا 6 دینار دوں گا۔ 3 کر کے کیا کہا 6 دینار دوں گا، آپ یہ مجھے فروخت کر دو۔ وہ لڑکا کہنے لگا ٹھیک ہے آپ مجھے میری والدہ نے جتنی قیمت بتلائی تھی اس سے زیادہ قیمت بتلا رہے ہو، لیکن میں اپنی والدہ سے پوچھ لوں کیونکہ میری والدہ نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ بیٹا مجھ سے پوچھ کر فروخت کرنا ہے۔ تو وہ اس لالچ میں لے آیا اور والدہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا ابا جان
وہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک شخص مجھ سے کہہ رہا ہے کہ 6 دینار کے اندر مجھے گائے فروخت کرو، کر دوں یا نہ کروں؟ تو بعد میں کہنے لگی 6 دینار میں فروخت نہیں کر، فروخت نہیں کر۔ بولے کاغذ کی دوبارہ فروخت کرنے سے انکار کرے، اتنے بڑی بات۔ اس نے کہا کہ اچھا کہ آپ اس سے دگنا مجھ سے دے، آپ بتائیں کیا لینا چاہتے ہیں؟ نہیں، میری والدہ جو ہے اس کو فروخت کرنے کا حکم دے دی۔ یہ سوالات ہوئے، پہلا اس نے فروخت نہیں کیا تو فرشتے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس لڑکے کی والدہ نے یہ کہا کہ بیٹا وہ جو آپ سے سوال کر رہا ہے وہ فرشتہ ہے، والدہ سمجھ چکی تھی وہ فرشتہ ہے، لہذا وہ اس کی بات کو ذرا سننا۔ لڑکے نے سنا، پھر لڑکے فرشتہ اس سے یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ لوگ آئیں گے گائے کو خریدنے، اور جب وہ آپ سے خرید رہے اسے تو گائے کی کھال بھر کر سے آپ لوگوں نے جو ہے اس کا معاوضہ لینا، اس کی قیمت وصول کرنی، اس کے بغیر تم نے اس گائے کو فروخت نہیں کرنا۔ اس لڑکے نے کہا ٹھیک ہے۔ اب چونکہ یہ غریب تھا اور والدہ کی خدمت کیا کرتا تھا، تھوڑا بہت جو کما لیا کرتا تھا اسے اپنی ضروریات کے لیے اندر آ جایا کرتا تھا، تو پھر فرشتے نے ان سے یہ کہا اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اب دوسری سنت اس طرف گائے کے سارے اوصاف اور خوبیاں کہ نہ تو اس نے محنت کی، کھلے آپ جنگل کے اندر چرا کرتی تھی، اپنا پیٹ بھرا کرتی تھی اور انتہائی زیادہ خوبصورت تھی، دلکش تھی، اور اس میں دیکھنے والوں کو متاثر ہوئے مگر اسے رہا نہیں کرتے تھے۔ تو ایسی وہ گائے تھی، نہ وہ بوڑھی تھی نہ وہ بچی تھی، بلکہ درمیان میں اس کی عمر تھی۔ تو یہی اوصاف اور خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ان مقتول کے ورثاء کو، گاؤں والوں کو، بستی والوں کو بتائی کہ گائے جو ایسی ہوگی، یہ اوصاف ہوں، اگر ان اوصاف کو تم پالو تو اس گائے کو خرید کر اس کا ٹکڑا جو اس مقتول کو لگا دیں۔ اب دوسری سمت جو ہے اللہ رب العزت اس گائے کو خریدنے کے انتظامات فرما ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ اس کے اوصاف کیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کبھی پوچھتے کہ وہ گائے کیسی ہو، تو پھر بتلایا کہ نہ بوڑھی ہو نہ ہی بچی ہو بلکہ درمیان کر دیا ہو، پھر پوچھا کہ اس کا رب کیسا ہے، اللہ تعالیٰ بتلایا کہ خوب زر ہے کہ دیکھنے والوں اسے متاثر ہوئے بغیر لانے سکے۔ تو غرض یہ کہ بہت سارے سوالات کے نتیجے میں پھنستے چلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ جب ان سے کہا گیا تھا کہ گائے کو ذبح کر ڈالو تو کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، تو کوئی بھی گائے ذبح کر دو اس کا ٹکڑا جو ہے مقتول کو لگا دیتے تو پھر وہ مقتول زندہ ہو نہیں لگا دیتے۔ لیکن بنی اسرائیل نے خود ہی اپنی حماقت کی بنا پر اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیا، پریشانی میں ڈال دیا، اور مزید وہ پریشانی اور مشقت میں پھنستے چلے۔ اب وہ تلاش کریں تو گائے نہ ملے، تو کہنے لگے کہ ہمیں تو ساری گائے ایک جیسی نظر آتی ہیں، آپ جو گائے بتلا رہے وہ ہمیں ملتی ہے، آپ جو اس کے رنگ بتلائیے، اس کی عمر بتلائیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے اوصاف بتلائیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بار اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ بتلاتے رہے اور وہ ہنستے رہے، بڑے اسرائیل ہنستے رہے۔ تو پھر اس طرح ان کے ساتھ یہ معاملات پیش آیا، حتیٰ کہ ان لوگوں نے اس گائے کو پا لیا اس لڑکے کے بعد، اور گائے کے وزن کے برابر اس کی کھال بھر کر انہیں سونا دیا، اس کو مال دیا، اور اس کے بعد اس گائے کو اس لڑکے نے فروخت کیا، اور پھر فروخت کرنے کے بعد اس گائے کا ذبح کرنے کے بعد اس کا ٹکڑا اس مقتول کو لگایا، تو مقتول نے خود ہی بتلا دیا کہ فلاں شخص نے مجھے قتل کر دیا، فلاں شخص میرا قاتل ہے، بس اتنا کہہ کر وہ شخص کیا ہے مار گیا، دوبارہ وہ مر گیا۔ تو اللہ اور عزت چاہتے تو بغیر ٹکڑا لگائے بھی زندہ کر سکتے تھے، لیکن انہیں آزمائش میں ڈالنا تھا، کس وجہ سے؟ کفران نعمت کی بنا پر، احکامات میں تعمیل نہ کرنے کی بنا پر، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا استحضاء کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سزا کا مسلط کیا، مشقت میں مسلط کیا، وہ اس پریشانی اور غم میں جو ہے مبتلا ہوں گے کہ آزمائش میں مبتلا ہوں گے۔ نتیجہ اور سبب کیا تھا؟ اللہ کا استحضاء اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل نہ کرنا۔ تو یہ اس پورے رکوع کے اندر بہت قول موسیٰ کے قوم سے اس قصے کی طرف اشارہ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ جس طرح میں دنیا کے اندر میں اسے زندہ کیا، اسی طرح کل قیامت کے دن بھی میں زندہ کروں،
اور جتنے ہی راتوں کو تم چھپا دو لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی رات چھپ نہیں سکتا. تو اس واقعے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کبھی ناشکری کرتے ہیں. اس واقعے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ انبیاء اکرام کا کبھی کوئی شخص استہزاء نہ کرے. اس بات سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل میں اور ان کے تکمیل میں کوتاہی نہ برتے. اس واقعے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی اپنی والدہ والدین کی عزت کرے, ان کی مطیع اور فرمانبردار ہوتے کبھی ان کی ناشکری نہ کرے. اس واقعے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اپنے مال میں سے اللہ کا حصہ بھی مقرر کرے, چاہے اپنے صدقے کی صورت میں ہو اور واجبی صدقہ کو ہر حال میں جس پر نصاب کے مطابق مال ہو گیا زکات وہ تو ہر شخص پر دے, جو جس پر جو صاحب زکات ہے اس پر تو ہر حال میں وہ لازم ہی ہے, لیکن نفل صدقات میں بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے بھی نکال دیا کرو, کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرو کہ اللہ رب العزت تمہارے مال کو مدد عطا فرمائے اور پریشانیاں اور دکھوں سے تمہاری حفاظت فرما دیتے ہیں, نقصانات سے تمہاری حفاظت فرما دیتے ہیں. تو یہ بہت ساری باتیں اس واقعے سے سمجھ آ رہی ہیں اور ہمارے لیے یہ واقعہ ایک عبرت اور قرآن